الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، ہم آپ کے سامنے ہر دفعہ مرزائیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق رکھتے ہیں، اور کئی ہمارے صاحبان دل اور اچھے جو سلجھے افراد ہیں وہ ہمیں اس کے کچھ نہ کچھ کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو آپ حقائق بیان کر رہے ہیں یہ واقعتاً ایسے ہی ہے اور یہ لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں، حوالہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو شک ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ہر طرف آپ کو نہ کچھ ایسے افراد نظر آئیں گے جو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں۔ ان لمبی لمبی چھوڑنے والوں میں آپ کو مرزائی بھی نظر آئیں گے، یہ اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کے کچھ نہ کچھ چیزیں رکھوں گا، آپ دیکھیے گا کہ کتنی لمبی یہ چھوڑتے ہیں، یہ پکڑنے بھی نہیں آتی، بس تھوڑی سی توجہ کریں گے نا تو تب آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ یہاں پہ آ کے اپنا نظام چلا گئے، یہاں پہ آ کے انہوں نے لمبی چھوڑ دی ہے، یہاں پہ آ کے انہوں نے شاپر چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، یہ میں پڑھوں گا ان کا حوالہ، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیے گا۔ کہتے ہیں جی، کہہ رہے اس تمام رسالہ میں ایک ہی وجہ کفر کی بتائی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں۔ بے شک ہم اقرار کرتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں، یہ اپنی اخبار الفضل ہے ان کی، اس حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہہ رہے کہ بے شک مرزائی کہتے ہیں بے شک ہم اقرار کرتے ہیں، ہم حضرت اقدس مرزا صاحب کو نبی اللہ مانتے ہیں، لیکن نہ اس لیے کہ وہ مرزا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ مسیح موعود ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے مرزا کی دو حیثیتیں سامنے رکھی، ایک اس کی ذات جو برادری مرزا وہ، اور ایک اس کے مسیح موعود ہونے کی۔ کہتے ہیں مرزا ہونے کی وجہ سے ہم نبی نہیں کہتے، بلکہ اس وجہ سے نبی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کے بارے میں نبی پاک نے بتایا تھا، یہ وہی عیسیٰ ہے، استغفر اللہ۔ یعنی کہ یہ کہتا ہے ہم اس کو عیسیٰ مانتے ہیں، ہم اس کو مسیح مانتے ہیں، ہم اپنے مرزا کو، چونکہ عیسیٰ اور مسیح نبی اللہ ہیں تو اس لیے ہم اس کو نبی اللہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی لمبی چھوڑ دی۔ اب پوری مرزائیت، جو بھی مرزائی یا مرزائی نواز سنیں، مجھے کوئی مرزائی یا مرزائی نواز بتا سکتا ہے، کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ان کا جو مسیح تھا، موعود تھا، نعوذ باللہ، کیا وہ واقعتاً مسیح تھا، کیا وہ واقعتاً عیسیٰ تھا؟ یہ تو اپنی طرف سے ہی چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل؟ کسی مرزائی کے پاس کوئی ہے تو سامنے لاؤ، چیلنج ہے ہمارا، تم کبھی بھی قیامت تک اس کو مسیح ثابت نہیں کر سکتے، نہ اس کو تم عیسیٰ ثابت کر سکتے ہو، نہ تمہارے اندر اتنا پانی ہے کہ تم یہ کام کر دو۔ اچھا، پھر آگے دیکھیے، کہتے ہیں ہم اس کو نبی اس لیے مانتے ہیں کہ جناب وہ مسیح موعود ہیں، اور مسیح موعود کو ہمارے سید و مولا خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں نبی اللہ فرمایا۔ یعنی کہ دیکھیے، نبی پاک نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہی بتایا، یہ حدیث تو درست ہے، نبی پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے بتایا ہوا کہ وہ تشریف لائیں گے، لیکن یہ وہی بات ہو گئی کلمۃ حق اریدا بہا الباطل، کہ کلمہ درست ہے لیکن اسے باطل کا ارادہ کیا ہے، باطل کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اپنے جھوٹے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کا ان مرزائیوں نے سہارا لیا، حالانکہ یہ سہارا یہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے بالکل۔ یہ بھی دوسری بات میں نے اسی بات میں آپ کو بتا دی، یہ بھی کتنی لمبی چھوڑی انہوں نے۔ اور اس کے سوا اور بھی کئی ثبوت ہمارے پاس ہیں، کہتے ہیں جی اس کے نبی ہونے کے، مسیح موعود ہونے کے، نبی ہونے کے کئی ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ یہ مرزائی ہو، بات سنو، اگر تمہارے پاس ایک بھی ثبوت ہے نا تو پوری مرزائیت تمہارے کو چیلنج ہے، لے کے آؤ بھائی، لے کے آؤ، پتہ چل جائے گا تم کتنے سچے ہو، اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے، تم بالکل جھوٹے ہو، یہ اپنی طرف سے چھوڑ رہے ہو تم لوگ۔ اچھا دیکھیں آگے، کہہ رہے کیونکہ ہم جیسے خدا کی دوسری وحیوں میں حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی پڑھتے ہیں، ایسے ہی خدا کی آخری وحی میں مسیح موعود کو بھی یا نبی اللہ کے خطاب سے مخاطب دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو مرزا غلام قادیانی پر وحی اتری نا، یہ وہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں اترتی تھی، یہ بھی ان کا نرا جھوٹ ہے۔ کہہ رہے اور میں نے نبی کے ساتھ، پھر دیکھیں ایک ہوتا نا چور، اور چور کے اوپر چتر، یہ مرزائیوں کی ایسی حالت ہے، یہ چوری بھی کرتے ہیں، اوپر سے چتر بھی، اشعار بھی بنتے ہیں کہ کوئی جناب ہماری چوری نہ پکڑے، اور کوئی چوری پکڑنے کی طرف آئے تو کہتے ہیں اس کو کون چوری کہتا ہے؟ چوری کرنے، آپ کوئی چوری پکڑنے نا کسی کو، چور کو چوری کرتے ہوئے، اس نے آپ کا جیب سے 1000 روپیہ نکال لیا تو آپ نے کہا تم چوری کر رہے نا،
یہ کون سی چوری ہیں، اس کو چوری کہتے ہیں، یہ تو چوری نہیں۔ یعنی کہ اس طرح یہ چور نالے چتر والی مثال ہو گئی۔ ان مرزائیوں کی چوری بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آگے سے اشعار بننے کی، 1.5 اشعار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اور میں نے نبی کے ساتھ کوئی لغوی یا انجیلی یا جزوی کا لفظ نہیں پڑھتے کہ اپنے آپ کو خود بخود ایک مجرم فرض کر کے اپنی بریت کرنے لگ جائیں، بلکہ جیسے اور نبیوں کی نبوت کا ثبوت ہم دیتے ہیں ایسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر، کیونکہ ہم چشمدید گواہ ہیں، مسیح موعود کی نبوت کا ثبوت دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہاں ثبوت ہے بھائی؟ لاؤ تو صحیح، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس، کس کے پاس ہے ثبوت؟ یہ تم اتنی لمبی چھوڑ رہے ہو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، الو بنا رہے ہو تم لوگوں کو، بدھو بنا رہے ہو تم لوگوں کو۔ تم مرزائی ذریت ہو ہی ایسی، تم صرف جھوٹے انسان ہو، تمہارے پاس کوئی صداقت نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا بالکل واضح 2 ٹوک انداز میں یہ چیلنج ہے، کسی کے پاس ہے اس طرح کا کوئی ثبوت کہ مرزا نبی تھا یا مرزا مسیح موعود تھا کہ جس کے آنے کے بارے میں نبی پاک نے خبر دی، تو لے آؤ، ہاں پھر پتہ چلے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم تو یہی دعا کریں گے کہ تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔